دور کے اندر فتنے زیادہ ہیں، اعمال کی کمزوریاں ہوتی ہیں، لہذا توبے کی کثرت رکھنی چاہیے، اور جو چیزیں انسان کی اعمال کو ضائع کرتی ہے وہ دوسرے کے عیوب کو دیکھنا اور اپنے خوبیوں پر نظر رکھنا، یہ انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ یہ حسد سے ہوتا ہے، اور پھر حسد جو ہے وہ انسان کی حق و بات کو بھی تسلیم، کیونکہ دین سراسر نصیحت ہے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی بھی بندہ نیک کام کر رہا ہو تو اس کو اچھا سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ کسی کے اندر اگر کوئی کمزوری دیکھی جائے تو پہلے یہ دعا کرے کہ شکر ہے کہ اللہ نے وہ ہم پہ نہیں رکھی، اور دوسرے کی ہدایت کی دعا کرے۔ انسان کی اچھی نگاہ بھی اثر رکھتی ہے اور بری نگاہ بھی اثر رکھتی ہے، اس کی اچھی نیت بھی اثر رکھتی ہے اور اس کی بری نیت بھی اثر رکھتی ہے۔ اگر انسان کی نیت ہو کہ بھائی اس سے اللہ یہ برائیاں دور کر دے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس سے یہ برائیاں اللہ دور فرما دیں گے۔ انسان ملے بھی اللہ کے لیے، جڑے بھی اللہ کے لیے، اور ٹوٹے بھی اللہ کے لیے۔ ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی تخلیق سے محبت، یہی نام ہے تصوف کا۔ علم باطن نام ہے تصوف، یعنی اپنی بھی صفائی، دوسروں کی بھی صفائی۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ایک شخص اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو سمجھ لو یہ عیب اس کے اندر موجود ہے، اور اگر وہ انسان اپنے اندر خوبیاں، دوسروں کے اندر خوبیاں تلاش کرتا ہے تو سمجھ لو یہ خوبیاں اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو دنیا میں علامہ اقبال نے ایک شعر فرمایا ہے کہ اللہ بھی، قرآن بھی، ایمان بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان۔ تو مسلمانوں کے اتحاد کا ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنے والے بن جائیں، یہ نہیں کہ اپنی باتیں ایک دوسرے کو منوائیں۔ جب بات منوانے پر آتی ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور جب بات تسلیم کرنے پر آ جائے تو ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہزاروں رنگ کے پھول موجود ہیں مگر ہے پھول، ہزاروں رنگ کی کھیتیاں موجود ہیں مگر ہے کھیتی۔ کسی کو پسند ایک چیز ہے، کسی کو پسند دوسری چیز ہے، کسی کو پسند تیسری چیز ہے۔ بنیادی چیزوں کے اندر لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ہے کہ اسی کو مزاج کہتے ہیں، اور مختلف مزاج کے طریقوں کے ساتھ ذکر اذکار کرانا یہ صوفیہ کا طریقہ رہا ہے۔ جب لفظ صوفی آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جہلا ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن اور احادیث صوفیہ کے علم سے بھری پڑی ہے۔ جب انسان ایک رخ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے افضل ذکر کیا ہے، یعنی اس کی آسان مثال ایسے دے دو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے غور اور فکر جب نبی سے اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے تو بعد دنیا کوئی ہے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن غور اور فکر کرنے کے لیے آپ علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے، کبھی 3 دن، کبھی 7 دن، کبھی چلا، کبھی 10 دن، اور آپ تک یہ معبود پتہ نہیں کتنے عرصے تک رہا، تب جا کے قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا۔ جب نبی کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے تو دنیا میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوگی جو بغیر وسیلے کی کوئی چیز حاصل کرے۔ اب جبرائیل نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، حالانکہ حضور تو خود عربی جانتے تھے اس میں، لیکن پھر بھی فرماتے میں قاری نہیں۔ اب یہ کون سا قاری؟ یعنی وہ جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے یا قرات کے ساتھ پڑھنے میں اس کا قاری نہیں۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو سینے کے ساتھ بھیجا، یہ سینے سے سینے کا علم کیا ہے بولتے ہیں، پھر چھوڑا، پھر فرمایا پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق، پھر آپ کو بھیجا، پھر چھوڑا۔ یہ معاملہ 3 دفعہ اور 4تھی دفعہ آپ علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یعنی اس کو کہتے ہیں صحبت سے علم کا انتقال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سینا بسینا جو علم ہے اسی کو تصوف اور تصوف ہے۔
اور اس تصوف کے ساتھ چلہ کشی لازمی ہے، کیونکہ یہاں چلہ کشی ثابت ہے، اور آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا، اور اسی کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ 40 دن اللہ کے لیے خاص کرتے تو اللہ علم و حکمت کے چشمے ان کے دل پہ وارد کر دے، ان کے زبان سے جائے۔ تو گویا یہ نہیں کہ ایک چلے میں چیز حاصل ہوگی، بلکہ آپ کو ایک چیز بتائی کہ یہ حصول اسی سے ہوگا۔ اب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا ہے اس مقصد کے لیے، ایک کا سفر قریب کا، ایک کا دور کا، پہنچنا تو خانہ کعبہ ہے۔ تو مختلف طریقوں کے اذکار اور یہ تصوف میں اور مسلک جو ہے وہ فقہ میں، اور اسی طرح صحاح ستہ کی کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ہر امام نے حدیث کے اپنے اصول بنائے اور یہ مستند مانے جائے۔ اسی طرح ابھی ہم جو ذکر کریں گے اس سلسلہ قادریہ کا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق پہ یہ ذکر کرایا جاتا ہے۔ تو اس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو اس کو کرو، کیونکہ تصوف کرنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ دنیا میں کافی چیزیں ایسی جو صرف کرنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ تجربہ اور تجربات والے آدمی، ایک آدمی نے بہت چیزیں پڑھی ہو، کتابیں پڑھی ہو تیراکی کی، مگر سمندر پہ کھڑے ہو کے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ لیکن ایک انگوٹھا چھاپ آتی ہے، اس نے کوئی کتاب نہ پڑھی ہو لیکن وہ تیراکی جانتا ہے، وہی آپ کو گزار سکتا ہے۔ ایک شخص اگر خانہ کعبہ کے روح گدھے کو چھوڑ دیا جائے اور وہ گدھا آنا جانا شروع کر دے اس راستے پہ، اور ایک نے پڑھا ہو کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے، تو وہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ جو چلنے والا ہے وہی سفر ہو۔ تو پڑھنے کے ساتھ جب سفر و نور علی نور ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے آپ لوگ مدارس میں بھی ہے، اس کے ساتھ اگر یہ تمام چیزیں کریں تو ان کے انوارات آپ کو محسوس ہوں گے، کیونکہ یہ محسوسات کا علم ہے اور یہ عقل میں آنے والا نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کی چیزوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو عقل سے بیان نہیں۔ ذائقہ انسان ثابت نہیں کر سکتا عقل سے جب تک وہ پانی یا وہ چیزوں کو نہ کھائے۔ تو ابھی ذکر کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد کیا ہے کہ اس سے ہمارے اعمال کی اصلاح ہو جائے، ہم کوئی آسمان پہ چڑھنے والے نہیں بن جائے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال درست ہو جائے، ہمارے اعمال میں روح پیدا ہو جائے، ہماری روح بیدار ہو جائے، وہ دین کے لیے تڑپنے والی بن جائے، ہمارا نفس دین کی طرف آ جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، آپ نہ معصوم بنتے ہو نہ فرشتے بنتے ہو۔ انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں، باقی آپ انسان ہو، گر گئے توبہ کرو، مگر اس راہ کو مت چھوڑو۔ یہ نہیں کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو نماز پڑھنا چھوڑ دے، بلکہ وہ نماز زیادہ پڑھے تھے۔ اگر اس سے غلطی ہوگی تو وہ توبہ کرنا چھوڑ دے، بلکہ وہ توبہ زیادہ کرے تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے کہ یار ہم کب کریں، مرتے دم تک کریں، آخری سانس تک کریں۔ باقی برائیوں سے تو انسان بچ جاتا ہے۔ اگر انسان کسی ایک عیب میں مبتلا ہے تو ضرور نہیں کہ اس سے بچ جائے، بلکہ اسی پہ مرہم رکھتا رہے، توبہ کرتا ہے۔ اس توبے کی برکت سے اس سے بھی بچ جائے گا، اور جو نئی چیزیں نئے گناہ ہیں ان سے بھی اللہ ان کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، انسان جب دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ سارے امراض تو اس میں نکلتے ہیں۔ یہ تجربہ کر لینا، جو کسی کو ذلیل کرتا ہے اللہ سے ڈر بیٹھے ذلیل کرتا ہے، اور جو کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کی الٹی بے عزتیاں کرتا ہے، وہ گھر بیٹھے ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو نسبت کا تعلق اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہو، بس میں رہوں اور سامنے بس ہوئے جانا نہ رہے، پھر دور ہر ماں سوا سے پھر میں رہوں اور سامنے بس ہوئے جانا۔ آپ محفل میں بھی رہے گا اللہ کے، آپ خلوت میں بھی اللہ کے، آپ جلوت میں بھی اللہ کے۔ آپ فرشتے نہیں بن جاؤ گے، لیکن جیسی غلطی ہو توبہ کرو، اور لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالنا سیکھو، اس کو اچھالنا نہیں۔ جو لوگ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں 70 پردے ڈالتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر آج ہم کرو، پھر اس کو تنہائی میں جا کر کے، اکیلے میں جا کر کے سمجھائے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرے، اور یہ سمجھانے کا تعلق ایک دفعہ نہ ہو، اس وقت تک رہے جب تک وہ غلطی نہ چھوڑے۔ وہ دعوت اس وقت تک رہے جب تک وہ اس چیز سے توبہ نہ کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔